شعر نمبر 2 کے بعد بیٹا جی اب ہم جو ہے وہ شعر نمبر 3 کریں گے. تو چلے ریڈنگ کرتے ہیں. میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے. درماندہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھکرایا ہوا. درماندہ کا مطلب ہے ٹھکرایا ہوا، مصیبت زدہ. بارگاہ عطا کا، بارگاہ عطا کا مطلب ہے جی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو حقیقی عطا کرنے والی ہے. میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، یعنی میں اس در کا ٹھکرایا ہوا ہوں جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حقیقی عطا کرنے والی ذات ہے، میں اس کے در سے جو ہے وہ ٹھکرایا ہوا ہوں. گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے. خطا کا مطلب ہے جی غلطی ہو جانا. گناہ گار کا مطلب غلطی کرنے والا، حدود توڑنے والا، اسے ہم کہتے ہیں گناہ گار. تو میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم شاعر کا نام لکھیں گے. حضرت موہانی کی غزل ہم پڑھ رہے ہیں. تو حضرت موہانی شاعر کا نام مفہوم لکھیں گے کہ میں بارگاہ عطا سے بچھڑنے والا وہ گناہ گار ہوں جس سے ایک خطا یعنی ایک غلطی جو ہے وہ سرزد ہو گئی ہے. اس کے بعد اس سے ریلیونٹ جو ہے وہ ہم تشریح کریں گے، مفہوم سے متعلقہ تشریح. سب سے پہلے ہم جو ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ حضرت موہانی کا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہوگا 2 to 3 لائن، اور اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ اس شعر میں جو ہے وہ شاعر کیا بیان کرتے ہیں. تو زیر تشریح شعر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ عشق بہت صبر طلب ہوتا ہے. بارگاہ محبوب میں جو ہے وہ ہر لمحہ محتاط رہنا پڑتا ہے. یہاں عاشق کی اگر ہلکی سی بھی لغزش محبوب کے غصے اور ناراضگی کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے، وجہ بن سکتی ہے. اور اس شعر میں حضرت کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب میرا محبوب جو تھا وہ مجھ پر لطف و عنایت کرتا تھا اور میں ہر دم اس کی محبت میں سرشار رہتا تھا، لیکن انجانے میں مجھ سے ایسی خطا ہوئی کہ محبوب کی جو لطف و عنایت کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. اور اب میں در محبوب سے دور اپنی خطاؤں پر پچھتاتے ہوئے سوچتا ہوں کہ کاش بارگاہ محبوب کے مزاج کا خیال رکھا جاتا. اور جو شعر کا دوسرا پہلو ہے نا، ایک پہلو تو وہ ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا. اگر ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو وہ یہ ہے، اس پر مبنی ہے کہ جس میں شاعر کا اشارہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے خلد سے نکال دیے جانے کی طرف ہے، یعنی جنت سے نکال دیے جانے کی طرف ہے. اور جنت سے کیسے نکال دیے جانے کی طرف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا کی جنت میں ہر طرح کی نعمت سے جو تھا وہ نوازا گیا تھا. وہاں ذات خداوند ان پر پوری طرح مہربان تھی. وہ سوائے ان پھل کے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا جو جی چاہتا کھاتے اور مزے لوٹتے. لیکن ایسا ہوا کہ ایک روز شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو ممنوع پھل تھا جس سے منع کیا گیا تھا، اس شجر کا پھل جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کھا بیٹھے. اور یوں بارگاہ خداوندی میں جو ہے وہ خطا یعنی غلطی جو تھی وہ ان سے سرزد ہوئی. اور اسی کی پاداش میں یعنی اسی غلطی کی وجہ سے انہیں جو تھا وہ زمین پر اتار دیا گیا. تب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا جو تھا وہ شدید احساس ہوا اور وہ اپنی غلطی کے دن رات جو تھے وہ معافی مانگتے رہے. شاعر حضرت موہانی اس تلمیح کو یعنی اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت انسان بارگاہ خداوندی سے نکالا ہوا ہے جو ایک جرم کی پاداش میں اب تک رسوائی کی زندگی بسر کر رہا ہے. اس لیے اسے چاہیے کہ بارگاہ خداوندی میں خطا کاری کی روش نہ اپنائے، یعنی جو غلطیاں محبت میں جن غلطیوں کی گنجائش نہیں وہ غلطیاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر بعد میں جو ہے اس غلطی پر، اس خطا پر جو ہے وہ ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے. جیسے کہ بقول غالب شعر ہے جی، ریفرنس کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر ہم تیرے کوچے سے نکلے. یہ شعر ہے جو آپ ریفرنس کے لیے اس شعر کی تشریح میں لکھیں گے.